درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر درود پڑھتے جائیں تو ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں کہ پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی موجود ہے، اور اس واقعے کو حضرت ابو عبداللہ رصاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں بھی نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص غریب تھا، حاجت مند تھا اور بال بچوں والا تھا۔ ایک دن وہ جب گھر گیا تو رات کے وقت اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، اور وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اتنا غریب تھا کہ بچوں کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا اور بیوی بچوں کو بلایا اور کہتا بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کر دو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے کیسے ہمیں غنی کرتا ہے اور اپنے فضل و جود اور احسان سے ہمیں نوازتا ہے۔ وہ بچے، وہ گھر والے اس حالت میں کہ کھانے کو کچھ نہیں، درود پاک پڑھنے لگے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اب وہ درود پڑھنے لگا۔ رات سویا، آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ کونین کے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا کہ جب صبح ہو تو اے میرے پیارے امتی، فلاں مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو، اس کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تیرے حق میں دعا کی گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور جو تجھے رب نے دیا ہے اس میں سے کچھ مال میں سے مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ بندہ صبح ہوئی تو بیدار ہوا اور سوچنے لگا، خواب میں دیدار تو نبی پاک کا ہی ہوا ہے، مگر آقا مجھے ایک آتش پرست کے پاس بھیج رہے ہیں اور اپنا سلام بھی کہنے کا فرما رہے ہیں۔ تذبذب ہے، ہیزیٹیشن ہے۔ اس نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ بہرحال اگلی رات ہوئی، پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا میرا پیغام اسی کے لیے ہے، تم جاؤ اسے جا کر کہو کہ تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ وہ مجوسی کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا وہ تو بڑا مالدار ہے، پورے شہر میں مشہور ہے۔ یہ بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچا۔ گھر میں بڑا رش لگا ہوا تھا، کافی سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا۔ یہ اس مجوسی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو مجوسی تھا آتش پرست، اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ سب باہر چلے جائیں، تخلیہ کر دیا جائے۔ اب اکیلے میں یہ مرد صالح جو ہے اسے کہتا ہے تمہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا۔ وہ کہتا ہے یہ کون ہیں؟ کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ کہ تم جانتے نہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا اور میں ان کو جانتا بھی نہیں، انہوں نے مجھے سلام کیسے فرمایا ہے؟ اس کا صرف سلام نہیں فرمایا، یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جو ایک دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دو۔ وہ مجوسی کہتا ہے تمہیں معلوم ہے وہ دعا کیا تھی؟ کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا دعا تھی۔ کہ چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر گیا اور اسی کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رائٹ اوے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب اس نے اعلان کیا جتنے لوگ اس کے گھر میں موجود تھے کہ اے لوگوں مجھ سے کاروبار کرنے والوں سن لو، آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوتا جائے گا اس کا تو مجھ سے کاروبار رہے گا، جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا آج سے میرا تمہارا کاروبار بند۔ سارے لوگ جو اس کے چاہنے والے تھے اس کے پیسوں سے کاروبار کرتے تھے،
اکثریت نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ ایمان نہ لائے، اپنا مال واپس لوٹا کر وہ چلے گئے۔ اب اس نے اپنے بچوں کو بلایا، پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھ بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مسلمان ہوگا تو میرا بیٹا، ورنہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان جب آپ اس راہ پر آ گئے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم مسلمان ہوتی ہو تو میری بیٹی، ورنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے مجوسیوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی یعنی بھائی بہن کے درمیان شادی کی جاتی ہے، تو اس بھائی بہن کی بھی کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی۔ بیٹی کہتی بابا جان جب سے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے ایک بار بھی قربت نہیں کی، مجھے ویسے ہی اس سے بڑی جو ہے وہ کوفت ہوتی تھی، یہ کیسا ہمارا دین ہے؟ بابا جان آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، آج میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لے کر گیا وہ حیران، کہتا ہے پہلے میری تو سنو، مجھے تو بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کون سی دعا تھی، وہ کون سی بات تھی کہ میں تو صرف آ کر پیغام لایا ہوں اور تم سارے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہو، پہلے مجھے بات تو بتاؤ۔ اب وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ دعا کیا تھی۔ ماجرا یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے، مجوسی کہتا ہے، آدھے شہر کو دعوت تھی، بڑی عالی شان میں نے دعوت کی، خوب کھانے کھلائے۔ جب تھک ہار کر میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر لیٹا تو میرے گھر کے بالکل برابر میں امام حسین، مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کی آل کا ایک خاندان رہتا ہے، سید زادہ۔ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ نبی پاک جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کی آل کے لوگ ہیں۔ تو مجھے ان کے گھر سے ایک بچی کی آواز آئی کہ امی جان یہ ہمارا پڑوسی بھی کیسا ہے، اس نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، دعوت میں بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم اس کے پڑوس میں ہیں اور ہم بھوکے ہیں۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو میں بے قرار ہو گیا کہ میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں۔ فوراً اس نے کیا کیا، کھانا پیک کروایا، اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ برابر میں بچیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ ان کے گھر میں 3 شہزادیاں ہیں، 3 آل رسول بچیاں ہیں۔ 3 بچیوں کے لیے جوڑے نکالے، کپڑا نکالا، کھانا نکالا اور اپنی نوکرانی کے ذریعے بھجوا دیا، پھر چھت پر چلا گیا۔ تو اب ان بچیوں کی خوشی کی آواز آ رہی ہے، بچیاں کہتی ہیں امی جان ہم ان کا کھانا کیسے کھا لیں، یہ تو مجوسی ہے، ہمارا مسلمان تو پڑوسی نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے، اس کے تحفے کو قبول کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مجوسی پڑوسی کو ایمان نصیب کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پڑوسی نے ہماری مدد کی ہے، قیامت کے دن آپ بھی اس کی شفاعت کیجئے گا۔ وہ مجوسی کہتا ہے اس دن سے وہ دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ نبی پاک نے مجھے سلام بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے امید ہے ان بچیوں کی دعاؤں کے صدقے قیامت کے دن نانا جان کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو جو بزرگوں نے کتابوں میں نقل کیا، اس سے اتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، شکوہ نہیں کرتے تھے اللہ والے، کمپلین نہیں کرتے تھے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو وہ حالانکہ نیک تھے مگر اللہ کی بارگاہ میں کمپلین نہیں تھی۔ حل کیا نکالا کہ چلو مل کر درود پڑھتے ہیں، اور یہ حل حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مسلمان کسی پریشانی میں اور مصیبت میں ہو، خلاصہ حدیث ہے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اور کیسی مصیبت ٹلی، کیسا معاملہ حل ہوا؟ اچھا